نماز کے فرائض میں سے ہم نے پہلا فرض جو ہے تکبیر تحریمہ ہے وہ سیکھا، اور اس کے بعد قیام کے بارے میں کل بات ہوئی تھی۔ قیام قدرتی طور پر جیسے پڑھتے ہیں یا قدرتی طور پر یا ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، کوئی تکلف نماز کے اندر بناوٹ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی فطرت کے خلاف کرے اور پھر دوسری رکعت میں پھر وہ پاؤں سمیٹنے پڑیں یا لے جانے پڑیں یا سیدھا کر کے رکھنا پڑے، یا ہاتھوں کو کبھی ایسے کر کے رکھ دیا کبھی ایسے رکھ دیا۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جو فطرت کے مطابق ہے، اور جیسے فطرتی طور پر ان چیزوں کی طرف توجہ نہ ہو تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہوں، یہ نماز ہے۔ اگر جسم اجازت نہیں دیتا تو آدمی تکلف کے ساتھ جسم کو کھینچ کر رکھتا ہے، تو پھر دوسری رکعت میں پھر یہ عمل پھر ہوتا ہے ٹھیک کرنے کا۔ کھڑے ہونے میں بالکل سیدھا کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کی عادت بنی ہوئی ہے جھک کر کھڑے ہونے کی، تو نماز کے اندر ہی صرف جھکنا نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سامنے اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور بزرگان دین اٹھا کر پاؤں بھی نہیں کرتے تھے زمین پر کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ تکبر کا ہر پہلو اسلام نے ختم کیا ہے، کیونکہ تکبر شرک ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ اس کی صفت متکبر میں شرکت ہے۔ اس لیے کسی قسم کا گھمنڈ، حتیٰ کہ اپنی عبادت بہت زیادہ کرنے کا گھمنڈ، یہ وہ اور اس پر اترانا، یا قومیت پر جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام نے ان کو برداشت نہیں کیا۔ لوگ احترام کرتے ہیں نبی پاک کی اولاد ہونے کی وجہ سے، ان کو خود برہمن بننے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کہیں گے ہم سید ہیں اور ہم اعلیٰ ہیں، آپ ادنا ہیں۔ یہ اگر سید کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے تو وہ بت ہے جس کو توڑنا بڑا ضروری ہے۔ اس لیے معمول کے مطابق نہ بہت ایسے کر کے کھڑا ہو، ایسے سر کبھی ادھر کرتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، سیدھا قوموا للہ قانتین، بالکل متوازی طور پہ کھڑا ہونا ہے، اور بالکل اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ کبھی ایک پاؤں پہ زور دیتا ہے کبھی دوسرے پہ دیتا ہے۔ یہ گدھے کی عادت ہے، یہ انسان کی نہیں ہے۔ گدھا کبھی بھی دونوں پاؤں پر برابر کھڑا نہیں ہوتا، اس لیے دونوں پاؤں برابر وزن ڈال کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اور جو رکوع ہے آج ہم نے سیکھنا ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع اتنا اس کی اہمیت ہے کہ پوری نماز کو رکوع سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ایک اس آیت میں جماعت کی بات ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ہے، اور دوسرا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جس خالق نے پیدا کیا ہے، اس خالق نے جو بھی انسان میں رونت آ سکتی ہے اور ایسی چیز آ سکتی ہے، غرور گھمنڈ آ سکتا ہے، اس کو ختم کیا ہے۔ اس لیے پہلے تو قوموا للہ قانتین، کل میں نے کہا تھا کہ یہ انگل اور یہ انگوٹھا ایسے اس کلائی کو پکڑنا ہے، اس کو ایسے یہاں نہیں رکھنا، اس کو ایسے کرنا ہے، اور پھر
اس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ یہ انگلیاں سیدھی ہوں، اس کو ایسے نہیں پکڑنا، اس کو ایسے پکڑنا ہے۔ یہ 3 انگلیاں، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا کلائی کو پکڑے گا اور یہ اوپر ہوں گی، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جب ہم ایسے کرتے ہیں تو پھر سارے اختلافات جو فقہا کے ہیں، جاہل مولویوں کے نہیں، کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، ناف کے نیچے ہوں یا اوپر ہوں، تو جب ہم ایسے کرتے ہیں تو ہاتھ کا یہ حصہ ناف کے اوپر ہوتا ہے، یہ نیچے ہوتا ہے، اور یہ جو انگوٹھا ہے یہ اوپر ہوتا ہے، تو یہ جگہ ناف پر ہوتی ہے۔ تو ایسے کر کے ہم رکھتے ہیں تو یہ نہ نیچے جا سکتے ہیں نہ اوپر آ سکتے ہیں۔ یہ ایسی انداز ہے بزرگان دین کا سنت پر عمل کے لیے کہ یہ اوپر نیچے نہیں جا سکتے، اگر اس کو جیسے انہوں نے فرمایا ہے اس کے مطابق اگر پکڑا جائے، اور یہ انگل اور یہ انگوٹھا یہ کلائی پکڑنی ہے، ایسے رکھیں گے تو یہ نیچے بھی نہیں جا سکتا، اوپر بھی نہیں آ سکتا، اس کا ایک اپنی جگہ ہے۔ اور ہر آدمی کا، جیسے میں نے کہا تھا کہ پیشانی اس کے سر کا چوتھائی ہے، یہ ہاتھ پیشانی یہ برابر ہوتے ہیں ہر آدمی کے، جس کی پیشانی چھوٹی ہوگی اس کا یہ ہاتھ بھی چھوٹا ہوگا۔ اور پھر یہ جو ایسے کر کے ہم پکڑتے ہیں تو ہر آدمی کے بازو اس کے جب ایسے پکڑتے ہیں تو وہ بازو اپنی جگہ پہ جاتے ہیں، نہ نیچے جاتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں۔ یہ جو رکوع ہے، رکوع قیام کے بعد رکوع میں جانے کے لیے یہ آدمی رکوع میں جاتا ہے، یہ اس کے ہاتھ ہیں، لوگ ایسے کرتے رہتے ہیں، ایسے کرتے رہتے ہیں، اس کی اجازت نہیں، بس ہاتھ جیسے ہیں ایسے ہی رہنے چاہیے، اور جیسے عمومی طور پر ہاتھ قدرتی طور پر رہتے ہیں ایسے ہی رہنا چاہیے، تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسے آئیں گے، یہ گھٹنا ہے، یہ ایسے آئیں گے یہاں سے، یہ ان کو ایسے نہیں رکھنا، اس کو ایسے ہی اس انگوٹھے اور اس کے ساتھ ایسے کرنا ہے، کیونکہ اگر ایسے نہیں کریں گے تو میں بھی کہ آدمی کمزور ہو اور نیچے چلا جائے یا اوپر، اس لیے بزرگان دین نے سنت کو ایسے کیا ہے تاکہ کسی قسم کی ایسی چیز نہ ہو جو کسی بھی آدمی کو حادثہ پیش آ سکے، تو اس طریقے سے رکھنے ہیں۔ اور رکوع سے کے دوران آدمی جو اوپر رکھے، یہ ایسے کرے گا، یہ گھٹنا ہے اس کے پیچھے ایسے کرے گا تو یہ اوپر سے برابر ہوتا ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا، سر کو ایسے کرنا ہے۔ اور پاؤں جو ہیں آدمی کے، نظر پاؤں پر جاتی ہے اس سے، بعض لوگ سجدے کی جگہ ایسے کرتے ہیں، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، نظر پاؤں پہ جاتی ہے، اور سر بہت نیچے نہیں کرنا، بہت اوپر بھی نہیں کرنا۔ اور جب سجدے سے رکوع سے ہم اٹھیں گے تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سنا اس شخص کو جس نے اس کی تعریف کی۔ سامع یسمع واحد کا صیغہ ہے ماضی کے اعتبار سے، اور اللہ فاعل ہے اس کا، سامع اللہ لمن اس شخص کو، حمدہ جس نے اس کی تعریف کی۔ تو یہ کہنے کے بعد جب امام اٹھتا ہے تو پھر مقتدی پیچھے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، اور ربنا ولک الحمد بھی ہے، تو مقتدی سارے کہتے ہیں ربنا لک الحمد، کیونکہ
امام نے اعلان کیا ہے کہ اللہ اس کی تعریف سنتا ہے، وہ اس آدمی کو سنتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے۔ تو مقتدی کہتے ہیں کہ ہم نے ربنا لک الحمد کہ جو امام کہہ رہا ہے یہ بات ہم تسلیم کرتے ہیں اور تیرے لیے حمد ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں، ثنا بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی نعمت کے مقابلے میں بھی ہوتی ہے اور نعمت کے بغیر بھی حمد ہے، کیونکہ نعمت کے بغیر کوئی حمد نہیں ہے، لیکن جو لوگ سمجھتے ہیں کہ نعمت نہیں ہے حمد ہے، لکھا ہے بزرگان دین نے۔ میں نہیں سمجھتا کہ حمد جو ہے وہ نعمت کے بغیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کئی صورتوں میں ہیں، یہ بھی اس کی نعمت ہے کہ میں چل پھر سکتا ہوں، میں عبادت کر سکتا ہوں، میں زندہ ہوں، میری آنکھیں بھی ہیں، میرے کان بھی ہیں، میرے پاؤں ٹھیک ہیں، ہاتھ ٹھیک ہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا سب کچھ ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہیں گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس لیے نعمت تو ہے ہی ہے، شکر جو ہوتا ہے، شکر وہ بظاہر نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، اور ثنا جو ہے وہ حمد کے برابر چیز ہے، لیکن وہ اللہ کی تعریف پر ثنا بولی جاتی ہے، اور حمد بھی یہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ثنا اور حمد دونوں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں۔ اور یہ جو نعت پڑھتے ہیں، نعت نبی پاک کی تعریف ہے۔ تو ربنا لک الحمد، ایک صحابی نے اس کے ساتھ بڑے جذباتی انداز میں ساتھ پڑھ لیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آہستہ پڑھا جاتا ہے، مقتدی آہستہ پڑھتے ہیں، اس میں کوئی فقہی اختلاف نہیں ہے۔ تو ایک صحابی نے ساتھ پڑھا، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ حمد کو اس نے موقت کیا ہے مفعول مطلق کے ساتھ، حمدن، ربنا لک الحمد، یا اللہ تیرے لیے حمد ہے، حمدن، ایسی حمد، کثیرن، جو بہت زیادہ ہے، جس کی میں کوئی حدود قیود نہیں سوچتا، حدود قیود کے بغیر تیرے لیے حمد ہے۔ اور اس الف لام کو الف لام جنسی کہتے ہیں۔ ربنا لک الحمد حمدن، حمدن مصدر اس لیے لائے ہیں تاکہ حمد کی مفعول مطلق کے ساتھ تاکید بھی ہو، اور اس کے ایک مرتبے اور مقام کو تسلیم کرنا اس میں اشارہ ہے۔ کثیرن، وہ بہت زیادہ بھی ہے، بہت زیادہ ہو، کثیرن، طیباً، پاکیزہ، کثیرن طیباً مبارکاً، اور بابرکت فی ہے۔ تو سلام جب پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کس نے پڑھا ہے؟ تو وہ صحابی گھبرا گیا کہ شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ تو صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا میں دیکھ رہا تھا کہ آسمان سے اللہ کی ذات سے لے کر جس نے یہ پڑھا اس تک فرشتوں کی قطاریں تھیں، ہر ایک فرشتہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس بڑی تعریف کو، اللہ کی تعریف کو اللہ تک میں پہنچاؤں گا، یہ پڑھنا چاہیے۔ میں نماز پڑھاتے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، میں نماز پڑھاتے بھی سارا پڑھتا ہوں، اور
یہ میرا اپنا معاملہ ہے. اگر آپ لوگ سمع اللہ لمن حمدہ امام کے ساتھ نہیں کرتے تو آپ نہ کریں، اس کی چھوٹ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی تکبیرات جو ہیں خود مقتدی کو بھی کہنی ہے تو یہ بھی مقتدی کیوں نہ کہے. اللہ اکبر ہر دفعہ امام کرتا ہے، پیچھے مقتدی بھی کرتا ہے، تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی مقتدی کو کہنا چاہیے. اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ امام کو بھی کہنا چاہیے. لیکن یہ میں خود کرتا ہوں تاکہ پیچھے اگر مقتدی اتنا حریص ہو کہ اس نے نیک کام میں اس کو حیرت سے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل ہوتا ہے تو وہ بھی امام شارٹ کٹ کر کے چلا نہ جائے، وہ رہ نہ جائے، تو وہ بھی پڑھ لے گا، امام بھی پڑھ لے گا. دوسرا رکوع سے اٹھ کر جو ٹھہرنا ہوتا ہے اور پھر سجدے میں جانا ہوتا ہے اس کو قوما کہتے ہیں. قوما دو سجدوں کے درمیان کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ، جلسہ نہیں جلسہ. اور دو یہ رکوع کے بعد یہ جو کھڑے ہو کر ہم پڑھتے ہیں اور اتنا پڑھنا ہے، یہ بالکل 3 دفعہ اللہ اکبر کرنے کے مطابق ہے، کیونکہ بزرگان دین نے لکھا ہے کہ اتنا کھڑا ہونا واجب ہے جتنے میں آدمی 3 دفعہ تکبیر کہہ سکے. تو سنت میں موجود ہے، صحابی کی سنت ہے، جب صحابی کوئی کام کرے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تعریف کرے اور اس کو برقرار رکھے تو اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. تقریری، قرار سے تقریری کہتے ہیں. سنت تقریری ہے، عمل صحابی کا ہے، پڑھنا صحابی کا ہے. نبی پاک نے بہت تعریف کی اور صرف تعریف زبانی نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو ایسے دیکھا ہے کہ فرشتے قطار در قطار، وہ ثواب ہار ایک کہتا تھا کہ میں لے جاؤں گا. اللہ اتنا خوش ہو گیا ہے اس سے کہ یہ ساری چیزیں جو میں بتا رہا ہوں یہ نمازی کو نماز پڑھتے اس کے ذہن میں ہونی چاہیے. وہ یہ سارا پھیلاؤ اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت جو کچھ کر رہا ہوں اللہ سن رہا ہے. اور خود عبارت کے اندر موجود ہے سامع اللہ ہو، اللہ سن رہا ہے. میں اللہ کے سامنے یہ پڑھ رہا ہوں، اللہ سن رہا ہے اور اللہ بہت خوش ہو رہا ہے. ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ بہت خوش ہو رہا ہے. تو قوما جو ہے اتنی دیر، کیونکہ مائی صاحبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ نماز کے لیے قیام فرماتے تو ایسے لگتا کہ اب آپ نے قیام ہی کرنا ہے. جب آپ رکوع کرتے تو ایسے لگتا کہ آپ ہمیشہ رکوع میں ہی رہیں گے. جب رکوع سے اٹھتے اور قوما کرتے کھڑے ہوتے تو ایسے لگتا کہ آپ کھڑے ہی رہیں گے. اور جب آپ سجدے میں جاتے تو ایسے لگتا جیسے کہ آپ ابھی سجدے سے اٹھیں گے ہی نہیں. سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھتے تو ایسے لگتا کہ آپ دوسرا سجدہ نہیں کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز ہے. اور جو آدمی جلدی جلدی سجدہ کرتا ہے، اوپر ہوتا ہے پھر نیچے ہو جاتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے کہ یہ مرغے کی طرح چونچ مارتا ہے. تو مائی صاحبہ کا یہ فرمانا پیارے آقا کو دیکھ کر اس کا بیان کرنا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز قوما بھی بہت آہستہ ہونا چاہیے، رکوع بھی اور سجدہ بھی، جلسہ بھی ٹھہر کر ہونا چاہیے.
اور جب آدمی رکوع سے اٹھے تو سیدھا اس کو کھڑا ہونا چاہیے. نیچے سے ٹانگیں لوگ شروع کر دیتے ہیں لے جانے کے لیے. سیدھا کھڑا ہونا چاہیے, بالکل اطمینان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ سب کچھ اللہ سعادت دے تو پڑھنا چاہیے, اور پڑھنے کے بعد بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ وہ سجدے کے لیے آدمی جائے. کل انشاءاللہ ہم آگے سجدے کا بیان کریں گے, لیکن قرأت اس دوران رہ گیا ہے. قرأت سورہ فاتحہ کے بعد امام کو 3 چھوٹی آیتیں پڑھنی چاہیے. ایسے نہیں پڑھنا چاہیے کہ آدمی یہ سمجھے کہ امام صاحب کوئی ویسی تلاوت کر رہا ہے, کوئی دوڑ رہا ہے. اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے مزیدار طریقے سے, لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ تکلف نہ ہو, اور ذہن میں یہ شیطانی نہ آئے کہ پیچھے لوگ کہیں گے کہ امام صاحب بڑا خوبصورت پڑھتا ہے. یہ شرک ہے. اس لیے لوگوں کو خوش نہیں کرنا, نماز آہستہ پڑھنی ہے, پڑھانی ہے, اور تکلف کے بغیر پڑھانی ہے. سوریں شوریں لگانا اور تکلف کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. فطرتی انداز میں پڑھنا چاہیے, اور نماز میں حدر نہیں ہوتا, ترتیل ہوتی ہے, یعنی دوڑ کر نہیں پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کر. ترتیل ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, حدر ہے دوڑنا. تراویح کے اندر بھی لوگ ایسے پڑھتے ہیں یا لمون تا لمونی, پیچھے سمجھ آتی ہے, باقی کوئی سمجھ نہیں آتا. ناجائز ہے ایسے پڑھنا قرآن پاک کو. ذرا اتنا ہو کہ پیچھے مقتدی کو پتہ چلے کہ لفظ صحیح ادا ہو رہے ہیں, اور اگر کوئی قرآن پاک کا مفہوم سمجھتا ہے تو اس کو پورا پتہ ہونا چاہیے. قرأت میں یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ شروع سے تھوڑا سا پڑھا, پھر آخر سے جا کر دوسری رکعت میں پڑھ لیا. اتنا گیپ ٹھیک نہیں ہے. جہاں سے پڑھیں اس کو اکٹھا پڑھیں, تھوڑا پڑھ لیں, ملا ہوا یاد کر لیں, پڑھیں, یا کم از کم گیپ بہت کم ہونا چاہیے. بڑی صورت ہو تو اس میں سے پہلے پڑھ لیا پھر آخر سے پڑھ لیا, کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک صورت چھوڑ کر دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں, 10ویں کے آخر سے جا کر پڑھ لیا, اس میں تھوڑی سی رعایت ہو جانی چاہیے. اور چھوٹی جو صورت ہے وہ ایک پڑھ لینی جب قرأت کے اندر کافی ہے. اگر آیتیں پڑھتا ہے تو ایک آیت لمبی ہو, وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹی 3 آیتیں بنتی ہیں اس آیت سے, اس کا معیار یہ ہے. چھوٹی 3 آیتیں اگر ملائی جائیں تو ایک لمبی آیت بنتی ہے. چھوٹی 3 آیتیں پڑھے یا لمبی ایک آیت پڑھے. پھر ترتیب جو ہے قرآن پاک کی وہ واجب ہے, جس طرح کہ یہ قوم اور جلسہ واجب ہیں. یہ 3 واجبات نماز میں ایسے ہیں کہ جن کے رہ جانے سے نماز ہو جاتی ہے, لیکن یہ رہنے نہیں چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز ہو جاتی ہے کیونکہ سجدہ صاحب واجب کے ترک پر سجدہ صاحب ہوتا ہے, ان کے ترک پر سجدہ صاحب نہیں, اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ قومہ, جلسہ اور یہ قرآن پاک کی ترتیب آگے پیچھے کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. قومہ بھی واجب ہے, یہ جتنی دیر میں کھڑا ہوتا ہوں ٹھہرتا ہوں, اور جلسہ بھی واجب ہے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا, اس کو جلسہ کہتے ہیں, یہ واجب ہے. اور اس کا اگر ترک ہو جائے, آدمی جلدی کر دے ان میں تو واجب کا ترک
نماز میں اگر ہو تو سجدہ صاحب دو چیزوں پر لازم آتا ہے، یا فرض میں تاخیر ہو جائے یا کوئی واجب رہ جائے. تو یہ تین واجب ایسے ہیں جو رہ جائیں تو سجدہ صاحب تو نہیں ہے، لیکن یہ تین رہنی نہیں چاہیے ترتیب کے ساتھ. چھوٹی جو صورتیں آخر میں، ان میں سے ایک صورت پڑھ کر پھر ایک چھوڑ کر پھر ایک پڑھنا نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے. لہذا اگر چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں تو ایک پڑھے پھر اس کے ساتھ والی پڑھے، اور اگر وہ ساتھ والی نہیں پڑھتا تو پھر دو صورتیں یا تین صورتیں چھوڑ کر پڑھے. لہذا چھوٹی صورتوں میں ایک صورت چھوڑ کر گیپ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جو سنتے ہیں رزق میں عزت میں اور جہاں جو وقت لگتا ہے اس کے بدلے میں اپنی جناب سے رزق عطا فرما، اور جو وقت یہاں لگتا ہے کوئی دوسرا کام رہتا ہے تو اس کام میں آسانی پیدا فرما، اور دین کی برکت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور دین کے ساتھ آدمی بھوکا کبھی نہیں رہتا، اور دین کے ساتھ اللہ بھوکا کسی کو بھی نہیں رکھتا. وگرنہ یہ جتنی کنجوسی سے مسجدوں میں اماموں کو تنخواہ دی جاتی ہے تو یہ تو بھوک سے ہی مر جائیں، لیکن محلے میں سب سے اچھی روٹی امام کی ہوتی ہے اس کنجوسی کے باوجود. وہ دین کی برکت ہے، وہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں دیتا، بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ دین کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت کو بہت قیمتی سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو کام ہم خود اپنے ذمہ لیتے ہیں وہ یا اللہ تو کرا دے. اور ایسے ہوتا ہے کہ فرمایا کہ اگر دین کے ساتھ اتنا مصروف ہے آدمی کہ اس کو ذرا ٹائم نہیں ملا اپنا کوئی ضروری کام کرنے کا تو اللہ اس کا کام خود کرتا ہے، وہ خود ہوتا ہے. خصوصاً قرآن پاک کے بارے میں کہ آدمی اگر مسلسل اس میں مصروف رہے اور اس میں بڑی محبت کے ساتھ مصروف رہنا چاہیے، تو فرمایا اگر اس کو دعا سے اللہ سے مانگنے کا بھی موقع نہ ملے، دعا کرنے کا بھی موقع نہ ملے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی جناب سے جو کچھ اس کی ضرورتیں وہ پوری فرماتا ہے. ضرورتیں پوری فرمانے کا یہ انسان کو جلدی سمجھ آ جائے تو سارے لوگ جنت میں چلے جائیں. یہ ہے تو صحیح، لیکن یہ سمجھ بہت کم لوگوں کو آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس کی برکات بھی نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ روحانیت کو جو آج کا میڈیا پراگندہ کر رہا ہے، اور یہ جو میڈیا بہت بڑا ایک عذاب ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو ساری رات اس میں سر مارتے رہتے ہیں اور پھر نماز بھی رہ جاتی ہے اور سارا کچھ، اور بدبختی ہوتی ہے، گھر بیوی بچوں کے حقوق بھی تلف ہوتے ہیں، قومی طور پر بھی تباہی مچتی ہے. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے محفوظ رکھے، اور اللہ رب العزت جو ہماری کتابیں ہیں، اصل چیز کتاب ہے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کتاب تھوڑی دیر پڑھی جائے تو آدمی کو نیند آ جاتی ہے، لیکن یہ جو موبائل ہے یہ صبح تک بھی اگر آدمی لگا رہے تو نیند نہیں آتی. یہی اس کی لعنت ہے اور یہی مصیبت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں گمراہی کے ہر راستے سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.